بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہو؟ جماعت ہشتم، آپ لوگ اپنی اردو کی کتاب نکالیں اور صفحہ نمبر 113۔ میر تقی میر، ولادت 1724 اور وفات 1810۔ میر تقی میر آگرے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام محمد علی تھا، لیکن لوگ انہیں علی متقی کہتے تھے۔ میر بچپن ہی میں یتیم ہو گئے، کوئی پرسان حال نہ رہا تو دہلی چلے گئے۔ ساری زندگی غم اور پریشانیوں میں گزری۔ ان کے زمانے میں دہلی 3 مرتبہ بیرونی حملہ آوروں کے ہاتھوں برباد ہوئی، جن میں انسانی خون پانی کی طرح بہہ گیا۔ ان بربادیوں نے ان کے غموں میں اضافہ کیا، جن سے دل برداشتہ ہو کر وہ لکھنؤ چلے گئے۔ میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ سودا، غالب، حالی، حسرت، غرض بڑے بڑے شاعروں نے میر کو استاد تسلیم کیا ہے۔ ان کے بظاہر نرم سے الفاظ میں ایک تڑپا دینے والی کیفیت ملتی ہے۔ ان کی عظمت کا راز ان کی غزل گوئی میں پوشیدہ ہے۔ انہوں نے دنیا کا ہر غم اپنے دامن میں سمیٹ لیا تھا، پھر غم کو شعر کے سانچے میں ڈال کر ہر دل کی دھڑکن بنا دیا۔ میر کے جذبات سچے، طرز بیان سادہ اور لہجہ جو ہے وہ دردمند ہے۔ ان کے اشعار میں گہرائی اور دل میں اتر جانے والے احساس ملتا ہے۔ ان کا ہر شعر ان کا ایک بے قرار آنسو ہے۔ ان کی ذاتی ناکامیوں نے ان کے کلام میں سوز و گداز اور احساس کی شدت پیدا کر دی ہے۔ وہ اپنی شاعری میں صرف جذبات سے کام نہیں لیتے، حقیقت پسندی بھی ان کے کلام کی جان ہے۔ تغزل کے میدان میں آج تک میر کی برابری کا دعویٰ کوئی شاعر نہیں کر سکا۔ انہوں نے دہلی کی تباہی اور بربادی کی جو مناظر دیکھے تھے، ان کی جھلک ان کے کلام میں صاف نظر آتی ہے۔ دنیا کی بے ثباتی کی مضامین بڑی خوبصورتی سے باندھتے ہیں۔ میر کی بحری مترنم اور شیریں ہوتی ہے۔ بول چال کا انداز ان کی کلام میں نیا لطف پیدا کر دیتا ہے۔ خوبصورت تشبیہات کے استعمال پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ یہ عظیم شاعر 1810 کو اس جہاں پانی سے رخصت ہوئی اور لکھنؤ میں آسودہ خاک ہے، یعنی وہاں پہ وہ دفن ہے لکھنؤ میں۔ اب میر تقی میر کی پہلی غزل کی طرف آپ لوگ دیکھیں۔ یہ ہے صفحہ 114، غزل نمبر 1۔ اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ تو اس شعر میں میر تقی میر کہتے ہیں کہ میرے آنکھوں سے ہر وقت آنسو بہتے رہتے ہیں۔ محبوب کی جدائی میرے لیے اس قدر تکلیف دہ ہے کہ میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ آنسو صرف اس وقت رکتے ہیں جب آنکھوں سے خون آنے لگتا ہے۔ زیادہ رونے سے آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، اسی لیے سرخ آنکھوں سے بہنے والی آنسوؤں کو شاعر خون کے آنسو کہتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ شاعر اس قدر زیادہ رویا ہے کہ رو رو کر آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں۔ ہوش جاتا رہا نہیں لیکن جب وہ آتا ہے تب نہیں آتا۔ شاعر کہتا ہے کہ ہر وقت پوری طرح ہوش میں ہوتا ہوں، اسی لیے مجھے دکھ کا احساس بھی شدید ہوتا ہے، مگر جب محبوب میرے حال پر رحم کھا کر میری مزاج پرسی کے لیے چلا آتا ہے تو اس کی بے پناہ حسن کے جلوے کی تاب نہ لا کر میرے ہوش و حواس اڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح نہ میں ان سے ہم کلام ہو سکتا ہوں اور نہ اس کے دیدار سے پوری طرح لطف اندوز ہو سکتا ہوں۔ صبر تھا ایک مونس ہجرا، سو وہ مدت سے اب نہیں آتا۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب کی جدائی اور تنہائی کی حالت میں صرف صبر ہی میرا ہمدرد اور غمخوار تھا، لیکن اب مدت ہوئی میری تنہائی کا ہمدرد صبر بھی نہیں آتا۔ مطلب یہ کہنا چاہتا ہے شاعر کہ پہلے میں صبر و شکر کر کے محبوب کی جدائی کا غم برداشت کر لیا کرتا تھا، لیکن اب میری قوت برداشت جواب دے گئی ہے اور میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، اسی لیے جدائی اب پہلے سے بھی زیادہ ناقابل برداشت ہو گئی ہے۔ دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش، گریا کچھ بھی سبب نہیں آتا۔ اس شعر سے معلوم ہوتا ہے کہ شاعر شدید مایوسی کا شکار ہے۔ مسلسل مایوسی اور ناکامی کا سامنا کرنے کے سبب اتنا دل برداشتہ ہو گیا ہے کہ محبوب سے ملنے کی خواہش بھی اس کے دل سے ختم ہو گئی ہے۔ شاعر کو رونا بھی اسی وجہ سے آ رہا ہے۔ محبوب سے ملاقات ہوتی یا نہ ہوتی، یہ خواہش ہی تو اس کی زندگی کا واحد سہارا تھا۔ جب وہ بھی نہیں رہی تو پھر زندگی میں باقی کیا رہ گیا ہے؟ رونا اور صرف رونا ہی اس کا نصیب بن گیا ہے۔
حوصلہ شرط عشق ہے ورنہ بات کا کس کو ڈب نہیں آتا۔ حوصلے سے کام لینا سچے عشق کی شرط ہے۔ حوصلے سے کام لینا ادبی محبت میں شامل ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں بات کرنے کا طریقہ اور سلیقہ جانتا ہوں، میں محبوب سے بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن اس لیے خاموش ہوں کہ محبوب کہیں برا نہ مان جائے، چنانچہ خاموشی سے اس کا ناگوار رویہ برداشت کر رہا ہوں۔ جی میں کیا کیا ہے اپنے اے ہمدم، پر سخن تاب لب نہیں آتا۔ شاعر کہتا ہے اے دوست، میری دل میں کہنے کے لیے بہت سی باتیں ہیں مگر بات ہونٹوں تک نہیں آتی۔ شاعر کے دل میں دوست سے کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن وہ ڈرتا ہے کہ کہیں اس کی سچی اور حقیقت پر مبنی باتیں سن کر وہ ناراض نہ ہو جائے۔ کوئی شخص بھی اپنی کمزوری یا خرابی کے بارے میں سننا پسند نہیں کرتا۔ دور بیٹا غبار امیر، ان سے عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ اس آخری شعر میں شاعر خود سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے میر، اس محبوب کے چلنے سے اٹھنے والے گرد و غبار بھی اس سے پرے جا بیٹھا۔ احترام کرنے کا یہ سلیقہ عشق کرنے کے بعد ہی انسان سیکھتا ہے۔ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ زمین سے اٹھنے والا گرد و غبار بھی اس کے قریب نہیں بیٹھتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے عشق کے آداب اور رنگ اور ڈھنگ سیکھ لی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عاشق ہر حالات میں خواہ وہ گرد و غبار کی طرح پریشان ہی کیوں نہ ہو، محبوب کا احترام کرتا ہے۔ تو بچوں آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ یہ غزل جو ہے آپ لوگ خود بھی ریڈ کریں اور اس کو آپ لوگ اپنی نوٹ بک میں اس کی تشریح جو ہے وہ آپ لوگ لکھ لیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔